السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی احادیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع ایمانیات کے بارے میں ہے۔ ایمانیات کا باب نمبر 10، 11، 12 اور 13، احادیث نمبر 21، 19، 20، 21، 22 اور 23 بیان کی جائے گی۔ پوری احادیث سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب نمبر 10، احادیث نمبر 19 میں ہے کہ فتنوں سے بھاگنا دین کی بات ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور چٹیل میدانوں پر چلا جائے تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ باب نمبر 11، احادیث نمبر 20 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیتے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے جن کو وہ ہمیشہ کر سکیں۔ عبادات شاقہ کی ترغیب کبھی ان کو نہ دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے حتیٰ کہ چہرہ مبارک میں غضب کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر فرمایا، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا میں ہوں۔ باب نمبر 12، احادیث نمبر 21، اہل ایمان کا اعمال میں باہم ایک دوسرے سے برتر ہونا ثابت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات برسات یا نہر حیات میں ڈالے جائیں گے۔ یہ شک کے الفاظ امام مالک کے ہیں جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں۔ تب وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ تر و تازگی کے ساتھ پانی کی روانی کی جانب اگتا ہے۔ اے شخص، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ زرد بہم لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ اسی باب کی احادیث دوسری احادیث نمبر 22 میں ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں کہ میں سو رہا تھا اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدن پر کرتے ہیں، بعض کرتیوں صرف چھاتیوں ہی تک ہیں، بعض ان سے نیچے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر جو قمیض ہے وہ اتنی نیچی ہے کہ وہ اس کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قمیض کی تعبیر میں نے دین لی ہے۔ باب نمبر 13، احادیث نمبر 23، حیا بھی ایمان سے ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی انصاری مرد کے پاس سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا کے بارے میں اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں ایمانیات کا باب نمبر 14، 15، 16 اور 17، حدیث نمبر 24، 25، 26 اور 27 بیان کی جائے گی، جس میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ایمان عمل اور فرمانبرداری اور شوہر کی ناشکری کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ پوری احادیث سننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔